إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. حضرات محترم، اس دنیا کے اندر زمانہ کوئی بھی ہے، ہمیشہ حق اور باطل کا اختلاف رہا ہے اور رہے گا. جو اہل حق ہیں وہ باطل کو قبول نہیں کرتے، اور باطل جو ہے دلائل ملنے کے باوجود حق کو قبول نہیں کرتا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اہل باطل اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے بعض اوقات اہل حق کو بھی دبا لیتے ہیں. بعض لوگ تیز ترار ہوتے ہیں تو وہ، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو مجلسی ہوتے ہیں جھوٹے ہونے کے باوجود وہ مجلسوں پہ اپنی باتوں اور زبان کی تیزی کی وجہ سے چھا جاتے ہیں، اور جو سچا آدمی ہوتا ہے وہ ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا کیا ہے. اور دنیا کے اندر فیصلہ نہیں ہو پاتا. بعض اوقات سادہ لو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کی مانوں اور کس کی نہ مانوں، کیونکہ شیطان اور اس کی ذریت جو ہے وہ اپنے اعمال بڑے مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان اپنے اعمال کو بڑا خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اب آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو برا خیال کسی کے متعلق آتا ہے یا سوچ آتی ہے یا اسے بری دعوت ملتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر لوٹے، کیونکہ اس کی بیوی اور دوسری خواتین میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں یہی خیال بد ڈالتا ہے کہ دوسری عورتوں کی طرف دیکھو. تو یہ کوئی بھی ایسا عمل ہے اسے مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور انسان اس کے دھوکے میں اسی لیے آ جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ بعض دکاندار ان کے پاس سودا اچھا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے جو سیمپل لگائے ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. انسان سیمپل کو دیکھ کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح شیطان کا معاملہ ہے اور اس کی ذریت کا، یہ ہمیشہ انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اعمال کو مزین کر کے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس دنیا میں انبیاء اور رسل سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہوتے ہیں، ان کی اللہ رہنمائی فرماتے ہیں، اس کے باوجود بعض اوقات کفار کی باتوں پہ زچ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہی بات ہوتی ہے جو اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالآخر یہ کہلوایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ
جن باتوں میں تم اختلاف کر رہے ہو فحکمہ الی اللہ، میرا رب فیصلہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز یا تہجد کی نماز پڑھتے تو جب سبحانک اللہ پڑھتے ہیں تو آپ یہ بھی کلمات پڑھتے ہیں، اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے اللہ تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا تو ہے، تو ہی فیصلہ کرے گا جو ہمارے اور ان کے درمیان اختلافات کی باتیں ہیں۔ اے اللہ جو تیرا حق فیصلہ ہے ہماری رہنمائی اس کی طرف کر دے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اے اللہ تیرے فیصلوں میں جب فیصلہ ہو تو ہمارے خلاف نہ ہو، بلکہ جو فیصلہ تیرا ہے ہماری رہنمائی اس کی طرف کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں آپ انہیں کہہ دیجئے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تم جن جن باتوں میں ہمارے ساتھ اختلاف کر رہے ہو اس کا اللہ فیصلہ کرے گا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ بات یاد رکھو، اللہ ہی میرا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جنہیں تم شریک بناتے ہو میں انہیں رب نہیں مانتا۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں جی ہم انہیں رب کا مانتے ہیں۔ عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے تھے، مسلمان ہو گئے۔ ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ بات کہی، الذین اتخذوا من دون اربابا من دون اللہ، وہ جو پہلے اہل کتاب ہیں نا انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ میں عیسائی عالم دین تھا پہلے، ہم نے تو اپنے مولوی کو کبھی رب نہیں کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی یہ بتاؤ کہ تمہارے عالم دین جس چیز کو حلال کرتے اسے حلال سمجھتے تھے، جس کو حرام کہہ دیتے حرام کہہ دیتے تھے؟ کبھی سوچا تھا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کبھی پوچھا تھا اپنے مولوی صاحب سے؟ کہا یہ تو ہے، تو کہا یہ حلال اور حرام کسی چیز کو قرار دینا یہ تو رب کا کام ہے، اگر یہ بات کسی اور کو دے دو گے تو اسے رب سمجھو گے۔ تو اس لیے آپ کوئی بھی بات سنتے ہیں کہ کوئی کہے، میں کہوں یا کوئی بھی، آپ کا حق ہے کہ اس کی تحقیق کرے کہ اس نے بات اپنے پاس سے کی ہے یا اللہ کا حکم سنایا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا حکم ہے تو وہ سچ ہے، اگر بات میں اپنی کرتا ہوں تو وہ جھوٹ ہے۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن انسانوں کے درمیان یہ سب فیصلے کریں گے، ساری مخلوق کے سامنے کریں گے اور بتائیں گے کہ کون سچا تھا کون جھوٹ بول رہا تھا۔ چاہے وہ ایک مذہب کے درمیان اختلاف، چاہے مختلف مذاہب کے درمیان جو اختلاف ہے، اللہ یحکم بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہم سب کی رہنمائی صحیح بات کی طرف کر دے۔ تو کہا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جن جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس میں اللہ ہی کا فیصلہ ہوگا۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، اللہ ہی میرا رب ہے، علیہ توکلت، میرا بھروسہ اللہ پر ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں یا لوٹ کے مجھے اسی کی طرف جانا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی ذات کے متعلق فاطر السماوات والارض،
اللہ ہی وہ ذات پاک ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے نفسوں میں تمہارا جوڑا بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی پسلی سے ان کی بیوی کو نکالا، پھر فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، ہم نے ہر جاندار کا جوڑا بنایا ہے. کیوں بنایا؟ یزرعوکم فی، تاکہ تمہیں دنیا میں پھیلاؤں. جوڑا اس لیے بنایا تاکہ تمہاری نسل آگے بڑھے. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی مثال ہو سکتے ہو. کتنے انسان ہیں جن کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، لیکن سارے انسانوں کے اعضاء ایک طرح کے، 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، چہرے پہ ناک ہے، منہ ہے، کان ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات جس کے ساتھ تم ملاتے ہو، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. تم اللہ کا سکیچ نہیں بنا سکتے، ذہن میں تصور بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ کی ذات بابرکت کس طرح کی ہے. لیس کمثلہ شیء. قرآن کریم میں اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ آتا ہے، اللہ رب العزت کے چہرے کا تذکرہ آتا ہے، اللہ رب العزت کی پنڈلی کا تذکرہ آتا ہے، اللہ رب العزت کی ایڑی کا تذکرہ آتا ہے. لیکن جب یہ باتیں سنیں تو ہاتھ ہماری طرح اللہ کا ہاتھ نہیں، لیس کمثلہ شیء. اللہ کا بابرکت چہرہ کیسا ہے، لیس کمثلہ شیء، ہمیں اپنے چہرے پہ معمول نہیں کرنا چاہیے. بعض بدبخت جو ملحد ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کی تصویریں بناتے ہیں. اللہ کی کوئی تصویر نہیں، اللہ کا کوئی سکیچ نہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، آج دنیا میں کوئی انسان کسی ایسی جگہ پہ چلا جائے تو وہ اتنا حیران و پریشان ہوتا ہے، اس کے تصورات میں بھی نہیں ہوتا کہ میں یہاں آیا. مثلا کوئی شخص پہلی دفعہ اللہ کے گھر بیت اللہ میں جاتا ہے نا، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اپنی زبان سے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا آپ خواب میں دکھلایا. آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اللہ کو بڑی خوبصورت حالت میں دیکھا، لیکن کیفیت نہیں بیان کر سکے آپ کہ اللہ رب العزت کی ذات متحرک کس طرح کی ہے. اور یہ اللہ رب العزت لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں جو دنیا میں دے سکے. بلکہ اللہ نے حکماً فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کبھی کوئی مثال نہ بیان کرنا، کیونکہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز کو سنتی ہے. آپ دیکھیں میں یہاں بول رہا ہوں، میری آواز کو یہ لاؤڈ سپیکر بڑھا رہا ہے، لیکن اس مسجد کے باہر جو لوگ ہیں وہ میری آواز نہیں سن رہے. آپ یہاں بولیں تو آپ دیوار کے پیچھے آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ وہ ذات پاک ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ ہر چیز، ہر کی بات سنتا بھی ہے اور ہر کو دیکھ بھی رہا ہے. بلکہ زمین کی تہ کے اندر، اندھیروں کے اندر، پہاڑوں کے پتھروں کے نیچے ایک کیڑا چلتا ہے. اس کیڑے کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس آواز کو بھی اللہ سنتا ہے. اس کے چلنے سے ایک باریک سی لکیر ہے جسے انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اللہ وہ بھی دیکھ سکتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک سے باریک چیز سے بھی خبر رکھتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی سماعت اور بصارت ہماری جیسی نہیں ہے. ہماری سماعت سننا بھی محدود، بصارت دیکھنا بھی محدود. کہتے ہیں تا حد نظر، انسان کی نظر کی ایک حد ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتا.
اللہ رب العزت کی سماعت اور اس کی بصارت کی کوئی حد نہیں ہے، نہ کوئی اس کے چیز آڑے آتی ہے، نہ اندھیرا آڑے آتا ہے، نہ روشنی، نہ دیواریں آڑی آتی ہیں، نہ زمین، نہ آسمان۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہارے سینوں کے اندر چھپے ہوئے بیدوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں آسمان میں جو کچھ ہے اور جو زمین میں ہے اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ کلید کہتے ہیں چابی کو۔ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کسی کے پاس اس کی چابی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وہی ہے جو بعض کا رزق فراخ کر دیتا ہے اور بعض کا تنگ کر دیتا ہے۔ اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کے پاس ہے۔ وہ نہ عقلوں کو نہ تعلیم کو کچھ نہیں دیکھتا، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ جسے اپنا نام تک نہیں لکھنا آتا، اللہ اسے اتنی فراوانی دے دیتا ہے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اس کے دروازوں پہ نوکریاں کرتے ہیں۔ رزق کی تقسیم میں عقل کا، علم کا، قوت کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو ہر چیز کو جانتا ہے اس کا فیصلہ بھی حرف آخر ہے۔ اس کے فیصلے میں ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ جب تو فیصلہ کر دے تو تیرے فیصلے پہ کسی دوسرے کا فیصلہ نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں ہماری سپریم کورٹ بھی فیصلہ کر دے تو صدر مملکت اسے معاف کر سکتی ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آئے تو پھر دوسرا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اللہ ہی کا فیصلہ نافذ العمل ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اللہ رب العزت کی ذات مطہرہ ہے، یہ اس کی قوت و قدرت ہے، یہ اس کی عظمت و شان ہے، ہمیں اپنے رب کو پہچاننا چاہیے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، اللہ قرآن کریم میں کتنے مقام ہیں اس میں ہمیں فرما رہے ہیں لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کی حق تھے تم نے نہیں کی۔ اللہ ہمیں اپنے مالک و خالق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مالک ہمیں اس کے حکموں کے تابع بنا دے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنی ذات کی عظمت ڈال دے۔ اللہ ہر عظمت کو ہمارے دلوں سے مٹا کے اپنی ذات کی عظمت ڈال دے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔